سب انبیاء کی، سب رسولوں کی جو نبوتیں اور رسالتیں ہیں، کسی خطے کے ساتھ خاص ہے، کسی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے اس میں کوئی لمٹ اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ جب سے آپ کو نبوت عطا فرمائی، جب سے آپ کو رسالت ملی، جب سے آپ مبعوث ہوئے، اس کے بعد پوری دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، کسی زمانے سے ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا پابند ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا پابند ہے۔ یہ ہے ختم نبوت اور ختم رسالت۔ اس لیے یہ جو ایام ہیں ہمارے ستمبر کے، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کتنی کاوشیں کیں، مسلمانوں نے کتنی کوششیں کیں، اور ایسا نہیں ہوا کہ خاموشی سے بیٹھ کر مسلمانوں نے، علماء نے اور ہمارے سیاسی قائدین نے بیٹھ کر چپ کر کے قانون منظور کر دیا ہو جاتا نا ایسے، صدارتی آرڈیننس آ گیا، کچھ کر لیا کسی نے۔ یہ ایسا تاریخی سلسلہ بنا کہ باقاعدہ طور پر کئی ہفتے اس پر بحث چلی، اور بحث بھی لوگوں نے آپس میں نہیں کی۔ غلام احمد قادیانی کے جو جانشین اور خلیفہ جس کو کہا جاتا تھا، اس کو بلا کر، اس کو ایوان میں بٹھا کر، اس کے سامنے ساری اس کی خرافات، اس کے مذہب کی کذب بیانیاں اور خیانتیں اور کتاب و سنت کی نافرمانیاں ساری اس کے سامنے رکھی گئی، اور اس کو موقع دیا گیا کہ تمہارے پاس موقع ہے، کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ مسلمانوں نے ہم پر یہ ظلم اور زیادتی کر دی، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ پورے 11 دن مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے، اس کا خلیفہ، اس کو موقع دیا گیا کہ تم اپنا دفاع کرو، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، جواب دینے سے عاجز آ گیا اور قاصر ہو گیا، اور اس نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور تاریخ ساز معاملہ جو ہوا اس سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ یہ قادیانیت کے 2 بڑے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہے، اس کی نبوت کا قائل ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، ہم اس کو بہت بڑا، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں مصلح، مانتے ہیں کہ اس نے اس دور میں امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور وہ بہت بڑا مصلح اور مجدد تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک جو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ماننے والے خلیفہ کو ناکوں چنے چبوانے کے بعد، اس کو بھگانے کے بعد، جب وہ بھاگ گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے جو کہتے ہیں ہم تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے، پورا ہفتہ ان کو بھی موقع دیا، ان کے سامنے بھی وہ ساری خباثتیں اور رذالتیں اور ضلالتیں اور جہالتیں رکھی گئیں، ان کا کفر ان کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، چنانچہ لگتے ہاتھوں ان لوگوں کو بھی کافر ڈکلیئر کیا گیا جو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تو نہیں لیکن ایک اچھا انسان تھا، مصلح تھا، مجدد تھا۔ اس لحاظ سے یہ بڑا تاریخی مہینہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ویسے تو ہر روز ہی ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ختم نبوت اگر نہیں ہے یا اس میں کوئی تردد اور شک آ گیا ہے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں، قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کا عمل، امت کا اجماع، سب کچھ ان کو بتائیں۔ لیکن خصوصاً اس مہینے میں، اس مناسبت سے کہ اس مہینے میں ہمارے ہاں ایک قانون منظور ہوا جس نے اس فتنے کی کمر توڑنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا، ورنہ یہ دندناتے پھرتے ظالم۔ آج یہ سازشیں تو کرتے ہیں نا، لیکن اس طرح کھل کر نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینے میں ختم نبوت پہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور یہ موقع ہے تو اس موقع پہ ہم خود بھی
ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں علماء کی، لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان دلائل کو ازبر کریں تاکہ کوئی موقع آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کوئی ڈاکہ مارے آپ کے سامنے، تو آپ کتاب و سنت کے دلائل سے اور کتاب و سنت کے جو کتاب و سنت کا اسلحہ ہے اس سے لیس ہو کر اس کی ساری عمارت کو تباہ و برباد کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرے اور ہمیں قدرت بھی ہو کہ ہم مسلح ہو کر آپ کا دفاع کر سکیں، لیکن اس وقت ہم چپ کر کے منہ میں گنگنیاں ڈال کر چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کون سا ایمان ہے ہمارا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے ختم نبوت کا بھی دفاع نہ کر سکیں۔ اس لیے وہ آیات، وہ احادیث وہ ازبر کریں، وہ دلائل دیکھیں، اور یہ جو شبہات پیش کرتے ہیں غلام احمد قادیانی کے اندھے پیروکار، سب سے بڑا جو وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کی جو تان ہے وہ آ کر ادھر ٹوٹتی ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے۔ یہودیوں نے کوشش کی، پوری کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب جس نے آنا ہے وہ ہمارے غلام احمد قادیانی۔ میں نے ایک سے کہا، وہ کہتا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں نے کہا کہ بالفرض والمحال، یہ تو کلمہ کفر ہے، ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہمارا مناظرہ 7 دن بھی چلتا رہے، ہفتے بعد، یہ تم ثابت کر لو اپنے بقول کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تب بھی بات تو تمہارے پہ آنی ہے نا۔ اگر سارے سردار مر جائیں، علاقے کے سارے سردار مر جائیں، پھر بھی کمی دا پتر تو نہیں بن سکتا نا۔ اور جو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی شخصیت دیکھیں کتنی داغدار ہے، اس کے کارنامے دیکھیں جو خود نے اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور اس کے بیٹے نے جو گواہیاں دیں اس کے بارے میں، افیون کا عادی، وہ نشئی، وہ چرسی اور بھنگی، وہ الکوہل استعمال کرنے والا، وہ بدبخت، وہ کس طرح نبوت اور رسالت کا اہل ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اس کو ماننا ہے تو نبوت جاری کرنا، یہ ثابت کرنا پڑے گا نا، حالانکہ کتاب و سنت میں تو اس کی نفی آئی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن ہم ان سے پوچھیں گے بھائی تم کہتے ہو نبوت جاری ہے، اور آیت پڑھتے ہیں جی ہر دور میں اللہ نے ڈرانے والے بھیجے ہیں، وہ تو دور گزر گئے نا، ہر دور میں واقعی بھیجے تھے جب ضرورت تھی تو، لیکن تم بتاؤ بدبختوں کے 1400 سال گزرے، ضرورت نہیں پڑی، 1400 سال بعد تمہارے غلام احمد قادیانی کی ضرورت پڑی، اس بدبخت کی ضرورت پڑی، اس جھوٹے اور دجال اور کذاب کی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد بتاؤ پھر کون ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے دنیا کو۔ اس لیے ان کے جو شبہات ہیں وہ بھی علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے ان کے بھی جواب ازبر کریں، اور جب بھی ایسا موقع آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔